تیرے پیچھے دو چور لگ جائے تو دم آگے بھاگتا ہے. یہ ملک ریسیاں نہ کرو. صحابہ کے نام پر اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہو. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. جس بغیرت کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہے، اور وہ اولاد رسول کی گستاخی کرے، حضور کی اولاد کی گستاخی کرے. تو کون ہوتا ہے معیار بنانے والا؟ معیار پروردگار نے بنایا، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اس نے بتایا کرنا کیا ہے. بھائی پہلے یہ سمجھو صحابی ہوتا کون ہے. صحابیت کا معیار یہ ہے، پہلے جب صحابی نہیں ہو تو تلوار لے کے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے آ جائے. اب ایمان اتنا قوی ہو گیا ہے کہ دشمن مسلمان ہونے کا لبادہ پہن کر مسلمان کی شکل میں منافق حضرت عمر بن خطاب کے سامنے آئے اور ساتھ غیر مسلم کو لے کے آئے اور کہے اے عمر میں مسلمان ہوں، یہ غیر مسلم ہے، تو میرا یہ مسئلہ حل کرو. حضرت عمر نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ غیر مسلم کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس مسئلے کا فیصلہ تیرے نبی آپ کے آقا اے عمر بن خطاب آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے میں غیر مذہب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، یہ مسلمان ہو کے اس کو مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سن صحابی اس کو کہتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا جس کو مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں، عمر کے پاس تلوار والا فیصلہ ہے. بولو بھائی سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں صحابی کس کو کہتے ہیں. عمر فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں صحابی کس کو کہتے ہیں. لباس مسلمانوں کا بے شک پہنا ہو، وردی مسلمانوں والی بے شک پہنی ہو، جس کو رسول کا فیصلہ قبول نہ ہو، جس کو حکم رسالت مال قبول نہ ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کی گردن سے جو جڑا ہوا تن ہے عمر کو وہ تن قبول نہیں ہے. عمر اس کی گردن کو کاٹنا جانتا ہے. تم کیا بتاؤ کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جو چہرہ علی کو دیکھے تو سیدہ عائشہ فرمائے، اما عائشہ فرمائے ابا جی آپ علی کی طرف دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے مصطفیٰ بھی تھے، آپ علی کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں صحابی ہو کر کہتے ہیں اے عائشہ تو نے مصطفیٰ کا قول نہیں سنا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تم بتاؤ گے صحابی کون ہوتا ہے؟ ہم تم سے پوچھیں گے صحابی کون ہوتا ہے؟ تم صحابیت کا معیار بتاؤ گے؟ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. آؤ پہلے ہم سے پوچھو صحابی کہتے کس کو ہے؟ عشرہ مبشرہ میں جب مصطفیٰ نام عمر بن خطاب کا لکھ دے، حضرت عمر کا نام عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے اور مصطفیٰ نے لکھا ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے آج کے دور کا مولوی تو معیار بنا رہا ہے صحابیت کا، تو معیار بنا رہا ہے اہل بیت کا، اور تو کہتا ہے کہ سید زادہ اولاد رسول گمراہ ہو سکتا ہے. لاکھ لعنت تیرے دنیا پہ آن دے. یہ تیری ماں کی بدکاریاں ہیں جس کی وجہ سے تو دنیا میں اور تو سید زادوں کا، امام حسن امام حسین کی گستاخی کرے، اولاد رسول کا گستاخ بنے اور نام صحابہ کا دے. میں بتاتا ہوں صحابہ کون تھے. صحابہ نے تو قدم چومے. سلمان فارسی صحابی نہیں، سیدہ زہرا کی چوکھٹ پر اپنی داڑھی سے بھاری دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صحابی. سیدہ زہرا کی چوکھٹ پر اپنی داڑھی سے بھاری دینے والے ہیں سلمان فارسی. بڑھا صحابی سلمان فارسی. معیار سمجھو صحابی کہتے کس کو ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بندہ قرآن کی آیت کا رد کرے، انکار کرے، بروزن آیت بھی کر دے، موقع اور محل کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے وہ بات اور ہے، اس پر جرح کی جا سکتی ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث لے آؤ گے تو حدیث ناقابل قبول ہوگی۔ کیوں؟ نسل قطعی جو ہے وہ بروزن ہے، قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ تجھے میں شان صحابیت اور شان اہل بیت میں فرق بتاؤں۔ محفل جمی ہے مصطفیٰ کی، حضور واضح فرما رہے ہیں، حضور بیان فرما رہے ہیں، اور آیت اتر آئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تیری اوقات کیا ہے؟ چندوں پہ پلنے والا مولوی اولاد رسول امام حسن امام حسین کی گستاخی کرے؟ ہم سید زادوں کو گوارا نہیں ہے، کسی مومن کو گوارا نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی اولاد کی گستاخی سن کر وہ چپ رہے۔ کہتا کیا ہے کہ سید زادہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تم نے احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھا کب ہے؟ انہوں نے معیار بتایا ہے، جو کسی سید زادے کو حقیر سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر، کم تر سمجھ کر گرا ہوا لفظ کہہ دے، اور جن کو تو مانتا ہے وہ کہتے ہیں وہ مطلقاً کافر ہو جاتا ہے کسی سید زادے کا۔ تو ادھر محفل مصطفیٰ کی ہے، کسی بڑے جج، کسی بڑے وکیل، کسی بڑے افسر کی نہیں ہے، کائنات کے رب کے محبوب کی محفل سجی ہے۔ سرکار بیان فرما رہے ہیں، ادھر صحابہ میں کچھ آوازیں بلند ہوئی، کچھ آوازیں اونچی ہوئی، آواز قدرت آ گئی، خالق کا اعلان ہو گیا۔ نسل قطعی ہے، میں نے نہیں کہا، رسالے میں نہیں آیا، دی نیشن اخبار میں نہیں ہے، یہ اگر آیا ہے تو اللہ کے قرآن میں آیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں پست کرو، اپنی آوازیں پست کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور تو نہیں کہتے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ نے ذات اپنی بات نہیں کی کہ آوازیں پست کرو، یہ جھڑک ہوتی تو بات ختم ہوگی۔ بیٹھے ہوئے کون تھے؟ منافق تو نہیں تھے۔